بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں یہاں تک پہنچتا ہوں تو جو ٹریفک کے حالات ہے، بے ہنگم ٹریفک، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ لاہور جیسے شہر میں اگر اس طرح کی ٹریفک ہے جہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ 90% پڑھے لکھے لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں وہ تربیت دی جا رہی؟ کیا جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان میں بھی تربیت کا فقدان ہے کہ وہ آگے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے؟ ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے پاس فارچونیٹلی ایک ایکسپرٹ موجود ہیں، عباس حسین صاحب، جن کے 30 سال سے زیادہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ہو گئے۔ میں ویسے بچپن سے ایک ادھر ہمارے قریب ہی ایک ٹیچر ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا، اس کو میں دیکھتا تھا ایجوکیشن، اور وہاں پہ وہ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے تھے۔ پھر جب میں اسکول میں تھا تو وہ آ کے ہمیں جو ہے نا، جو ٹریننگ ٹیچرز ہوتے تھے وہ لیکچرز دیا کرتے تھے، پھر ہم ان کی فیڈ بیک دیتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیز ختم ہو گئی، انفارچونیٹ۔ وہ سینٹر یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا، ایجوکیشن یونیورسٹی۔ ٹھیک۔ لیکن اس کا جو آؤٹ کم پہلے تھا وہ نہیں رہا۔ مطلب ہم اپنے بچپن میں جو ٹیچر کو دیکھتے ہیں وہ ایک آئیڈیل ہوتا تھا، جس طرح وہ ہمیں لے کے چلتا تھا، تربیت ہماری کرتا تھا۔ تربیت کی جب بات ہوتی ہے تو بیسیکلی گھر اور پھر اسکول، یہ دو میجر رول پلے کرتے ہیں۔ تو عباس صاحب، آپ کو اتنا سال ہو گئے ہیں ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کو آپ کو رن کرتے ہوئے، ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہوئے، جناب، تو آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے 3-4 لیولز کے اوپر سوال اٹھایا۔ جی، ایک تو سوسائٹی کے اندر میں ایک بے ہنگم، بالکل، ایک ترتیب کا نہ ہونا، بالکل، ایک بلکہ وہ بھی نہیں، نفاست کا نہ ہونا، بالکل صحیح کہا، یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف اسی بات سے تعلق نہیں رکھتا کہ ہماری تعلیم میں ہے، مطلب اس کے مسئلے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بھی بات کریں، لیکن دیگر مسائل بھی بڑے یعنی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات آپ دیکھ لیں کہ ایک ناانصافی کا ایک پورا ایک لیئر لگا ہوا ہے، بالکل صحیح، طبقاتی انداز میں کچھ ناانصافیاں اتنی بیان ہیں کہ اس کے ریاکشن میں اور اس کے ریبیلین میں کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا تو جب میرے ساتھ تم یوں کرو گے تو پھر میں بھی تو یوں کروں گا، تو میں اپنا بدلہ، یعنی میرے پہ ٹھکائی ہوئی دفتر میں میرا حق تھا پروموشن کا اور وہ نہیں ہوا، مجھے کچھ اس کے نتیجے میں اب میں اپنا بدلہ اتاروں گا، تو ہاں تو ٹھیک ہے، وہ موٹر سائیکل والا بیچ میں آ رہا ہے اور رکشے والا بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ ایک قسم کا چین ریاکشن ہے جو کہ ایک افسوسناک ریالٹی ہے۔ باقی ایجوکیشن، جی بالکل، پہلا ہی آبزرویشن ہم ایک اپنی حوالے سے کریں، تعلیم کا ایک بہت زبردست کرائسس ہے ہمارے۔ دوسرا جملہ، وہ لوگ جو اس کرائسس کو حل کر سکتے ہیں، جی، وہ حل کرنا نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اصل مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، جو کرائسس کی آپ نے بات کی، آپ کو میں درمیان میں روک رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ 2010 میں لاہور چیمبر سے ہم نے ایک ریسرچ کی تھی، اور اس وقت پاکستان میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو تھی وہ 26:1 تھی جناب، اور اس وقت سری لنکا میں 23:1 تھی۔ جی، تو سری لنکا میں تب بھی 99% کے قریب تھا، جی ہاں بالکل، پاکستان میں تب ذرا کم تھا، جی اب 73 کہا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے۔ نہیں، صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے پہلے 50 لاکھ اسٹوڈنٹ باہر تھے، اسکولوں میں نہیں تھے، اب 3 کروڑ ہے جی، اور کرنٹ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریشو ہے وہ 44:1 ہے، بالکل صحیح، اور سری لنکا کی 16 ادھر وہ اگینسٹ 8۔ ہاں،
اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف چلے گئے اور ہم ورسٹ ہو گئے. اب اس چیز میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کروڑ اسٹوڈینٹس کو اگر ہم لے کے آتے ہیں اسکولوں میں تو اسی ریشو پہ 44:1 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 6 لاکھ اساتذہ چاہیے. ماشاء اللہ. اوکے 6 لاکھ اضافی اساتذہ چاہیے ان بچوں. کیا بات. اب اس درجے کا اسٹیٹسٹک ہمیں نہیں معلوم تھا. دس از میکس اٹ ایون مور کمپلیکیٹڈ. جی بالکل. نہیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ جو ہے 2 ایشوز کو میں اٹھاتا ہوں. میرے وطن میں پینڈیمک کے بعد ایک کانورسیشن اٹھا لرننگ لاس. یہی آؤٹ آف اسکول بچوں کا افسوس. پھر اصل میں پاکستان کے ساتھ کچھ ایک اور بھی مسئلہ, کچھ فلڈز آئے, کچھ اس کے نتیجے میں کچھ علاقے کمپلیٹلی اسکول سے اور اس سے پانی اور اس کے سندھ اور پنجاب میں خاص سندھ و پنجاب اس کے نتیجے میں ایک کرائسس در کرائسس یعنی لیئر اپون لیئر. میں یعنی عجیب یعنی آلموسٹ ہیلپ لیس ایک مایوسی کی بات ہے. میں نارملی آئی ایم این آپٹمسٹک پرسن بٹ کچھ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو 1 منٹ کے لیے ذرا زیادہ. ایک لفظ اٹھا لرننگ لاس. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. وی شوڈنٹ وری اباؤٹ لرننگ لاس, وی شوڈ وری اباؤٹ اسکولنگ لاس. بالکل. اسکولنگ لاس ایک الگ ٹرمینالوجی ہے, لرننگ لاس ایک الگ. پینڈیمک کے درمیان بچے ان علاقوں میں جہاں پر کہ یہ فلڈز وغیرہ نہیں آئے جو کہ کچھ ٹھیک تھے, وہاں بچوں نے بہت کچھ سیکھا جو اسکول کے حوالے سے نہیں تھا, زندگی کے حوالے سے. بالکل صحیح. انہوں نے ایک ملنساری مل جل کر سیکھنا, اپنی وقت کا اہتمام کرنا, اپنی پریکٹس کے لیے ٹائم نکالنا, سیلف ریگولیشن جو ایک بڑا اچھا لفظ ہے. تو وہ بچے جو اپنے آپ کو کوئی کام دے کے اس کو آخر تک دیکھ سکتے تھے, اتنا ڈسپلن رکھتے تھے, وہ بچے تو پینڈیمک کے بعد اور زندگی میں بھی کامیاب رہے. وہ بچے جو استاد ہی کے محتاج تھے, مجھ سے کہو کیا کرنا ہے تو میں کروں گا, اور جب استاد پینڈیمک میں گھر اسکول سے گیا تو بچے کی زندگی سے تعلیم گئی. بالکل صحیح. یہ جو مسئلہ ہے, اچھا مصیبت یہ ہے اور جو افسوس کی بات, یہ ذہین ترین طالب علم تھے انورٹر کامرس. یہ وہ تھے جو 90s میں مارکس لاتے تھے, لیکن ان فیکٹ یہ they were nerds. وہ نظام کے بہت زیادہ کہہ دیجیے انہوں نے سامری گائے کو سجدہ کیا ہوا تھا. بالکل صحیح. اور ایک ٹیکسٹ بک کو رٹ لینا, اس کے کر لینا اور امتحان کی گیم کو جیت لینا, وہ جانتے تھے, وہ علم حاصل نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہا. وہ طالب علم جو اپنے آپ کو ٹیکنیک جی ایگزیکٹلی. تو پتا چلا کہ جن لوگوں کو ہم ناز کر رہے تھے کہ وہ A گریڈ لے آئے, A+ لے آئے, A* لے آئے, پتا چلا پینڈیمک نے پورا کا پورا نظام الٹا کر دیا. they were the worst. اور وہ بچے جو اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکتے تھے, اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے تھے, اپنے ڈسٹریکشنز کو دور رہ سکتے, وہ بچے کامیاب رہے اور تعلیم حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو سکھا سکے. الٹیمیٹلی all teaching is how to learn yourself. بالکل صحیح. الٹیمیٹلی جو انسان اپنا استاد بن جاتا ہے وہ پھر چل پڑتا ہے زندگی بھر میں. تو یہ اسکولنگ لاس اور لرننگ لاس کی ڈسٹنکشن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. میں ایک جملہ اور آپ کی وہ جو آپ نے اشارہ کیا, پروفیسر جان ہیٹی ایک گلوبل انفلوئنسر ہیں ایجوکیشن میں, آسٹریلیا میں, میلبرن. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس بحث میں نہ جاؤ کہ کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, ان پر افسوس ہے, ان کا انتظام کرنا ہے, یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے اور پینڈیمک کے نتیجے میں گلوبلی مسئلہ ہوا ہے. سو اوکے ایک فار اے مومنٹ اس کو سائڈ پہ رہو. مسئلہ اس وقت انٹر اسکول ویریشن کا نہیں ہے. ایک اچھا ٹرم وہ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انٹرا اسکول ویریشن کے اوپر آپ غور کریں. اس کی میں مراد بتا دوں کہ اچھا جی لاہور شہر میں ایک علاقہ ہے DHA, وہاں کے اسکول کی ایک برانچ ہے, اسی اسکول نیٹ ورک کی کوئی ایک اور برانچ ہے جو آپ سمجھ لیں کسی اور علاقے میں اندرون شہر میں ہے فار ایگزامپل. تو اگر آپ ان دونوں کو موازنہ کریں گے تو یقیناً کچھ چیزوں میں DHA والے آگے ہوں گے, وہاں وسائل بہتر ہیں, وہاں دیگر چیزیں بہتر ہیں which we understand. وہ کہتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے, آپ ان دونوں کو کمپیئر نہ کریں کہ مغل پورہ کی اسکول میں
اسی اسکول کے نیٹ ورک کے برانچ میں، وہاں کے حالات اس سے بہتر یا اس چکر میں نہ جائیں. آپ ایک ہی اسکول لے لیں، وہی مغل پورہ کی اسکول لے لیں. یہ کیوں ہے کہ بہتر اردو ٹیچر کی ایکسپرٹیز نووارد اردو ٹیچر تک نہیں پہنچ رہی اسی اسکول میں. وائی از دس؟ یعنی اگر ایک بہتر حساب کا استاد ہے اسی مغل پورہ اسکول میں، اور وہ چوتھی جماعت پانچویں جماعت کے بچوں کو میتھمیٹکس بہت اچھی پڑھا لیتا ہے، لیکن وہ اکیلا تو نہیں ہے، میتھس کے 3-4 اور ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز اتنے افیکٹو نہیں. تو اسکول کی انتظامیہ اس بات کے لیے کیا کر رہی ہے کہ وہ بہتر استاد کی ایکسپرٹیز اپنے ساتھیوں تک، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر نظام کا ایک ایسا بڑا رکھنا لگا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آپ پھر کہیے 1 منٹ تو اس کو مغل پورہ کو ڈی ایچ اے سے کمتری میں کمپیئر نہ کرو، یہاں ورک آؤٹ کرو اور پھر اسی طرح تمام اسکولز. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی انسائٹ ہے کہ ہمارے اسکولز کے پرنسپلز، ہیڈز، لیڈرز کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری ہی اسکول میں چند لوگ کسی برسوں کا ایکسپیرینس، یہ تجربہ کوئی معمولی بات نہیں، ان تجربات کے نتیجے میں اپنی ایکسپرٹیز اپنے نئے ساتھیوں کو جو ٹیچنگ پروفیشن میں آ رہے ہیں ان تک منتقل کیسے کریں. یہ ایک قسم کا پروفیشنل کولیبوریشن کا ایک کہہ دیجئے نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے. افسوس سے جو تھوڑا سا بھی مشاہدہ ہے، ہم لوگ اس سے ابھی بہت دور ہیں. ہمارے اساتذہ ایک آئسولیشن میں ہیں. میں اکیلا، میں ٹھیک سے پڑھاتا ہوں، میں تو ایسے میں مل جل کر کام کرنے کی جو ایبسولوٹ ضرورت ہے، یہ سبق ابھی ہمارے سٹاف روم میں نہیں پہنچا. ہر جگہ ہی تو بات کی ہے، صرف یہاں نہیں. اگری